مولانا سید محمد میاں کی ایک اہم تصنیف ہے بزرگان پانی پت۔ میں ڈاکٹر محمد ہلال صاحب قاسمی سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مقالے کا خلاصہ 2-3 منٹ میں پیش کریں۔ آپ خود بہت سیمینار کرواتے ہیں، آپ کو ان دشواریوں کا اندازہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اساتذہ کرام، علماء کرام، مقالے کا عنوان تو آپ لوگوں نے سن ہی لیا ہے۔ اس مقالے کو میں نے 17 صفحات پہ مشتمل لکھا ہے۔ اس میں مختصر سوانح پانی پت اور بزرگان پانی پت، اس کا پس منظر، پیش منظر اور اس طرح کی باتیں اس کے اندر ذکر کی ہیں۔ خاص طور سے حضرت سید الملت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے 4 بزرگوں کا اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت شرف الدین بو علی قلندر، شیخ شمس الدین ترک، شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء، میر اعلیٰ چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور انہوں نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ اس کتاب کو مولانا لقاء اللہ عثمانی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی کوششوں اور کاوشوں سے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد مرحوم حضرت مولانا نجم الدین احیائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کسی ڈائری میں لکھا ہے، افسوس کی وہ ڈائری کرم خوردہ ہو گئی، اور یہاں پہ مفتی جمیل احمد نذیری دامت برکاتہم موجود ہیں۔ لکھا ہے انہوں نے، والد مرحوم نے، کہ میں نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے، مگر جب میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے پاس پہنچا اور ان سے جب میں نے سبق پڑھا اور ان کے جب قریب میں پہنچا تو میری عقیدت بڑھتے چلی گئی، اتنی بڑھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اور اسی طرح دوسری بات بھی والد مرحوم نے لکھا ہے کہ حضرت سید الملت حضرت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی میرا کچھ معاملہ ایسا ہی ہے۔ بہرحال مجھے یہ چند 2-3 پیراگراف پڑھنا ہے اور انشاءاللہ 2-3 منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا۔ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ہندو بھائیوں کے دلوں میں ان بزرگوں کی اتنی عقیدت کیوں ہے کہ سینکڑوں سال اور 50 پشتیں گزر گئیں اور یہ عقیدت ختم نہیں ہوئی۔ یہ انصار صفت درویش اور قلندر جن کے ہاں خانہ دل میں اللہ کی محبت کے بعد اگر کسی کی محبت تھی تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ رب العالمین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ مسلمان، غیر مسلمان، انسان اور غیر انسان سب کا رب، سب کا پالنہار ہے۔ وہ اپنے سے بے نیاز ہے لیکن ہر ایک کا کارساز ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کی تھی، اس کے فلاح و بہبودی کی فکر میں خود اپنی جان کی فکر سے بے نیاز ہو گئے تھے، بلکہ یہ تمنا اور آرزو تھی کہ وہ اپنی جان قربان کر دیں، اور یہی غمخواری خلق اللہ نے ان کو خلق خدا کا محبوب بنا دیا تھا۔ بس یہ قدرتی بات تھی کہ جس طرح ان کو انسانوں سے محبت تھی، انسانوں نے ان سے محبت کی، نہ صرف زندگی میں بلکہ وفات کے بعد بھی محبت کی اور کر رہے ہیں۔ سینکڑوں برس کی تاریخ نے ہزاروں لاکھوں واقعات پر پردہ ڈال دیا، مگر جس حقیقت پر کوئی پردہ نہ پڑ سکا وہ ان درویشوں کی محبت ہے۔ اس کتاب کے اندر سینکڑوں جگہ کشف و کرامات کی بات ہے، اور اس بات کو جو ہے یہاں پہ جو حضرت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات لکھی ہے کہ محدث دہلوی حضرت مولانا عبدالحق صاحب کی تحقیق کی ہے کہ یہ مکالمہ اختراع ہے، مگر اتنی تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آزاد منوج فقیر اسی کیفیت کو مقصود اصلی قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مخلوق خدا میں سب سے افضل اور سب سے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی ہر ایک حالت تمام حالتوں سے افضل ہے۔ وحی الہی اور سنت رسول سے کہ رضائے مولا کا ذریعہ عبادت ہوا کرتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا ہو سکتا ہے تو صرف عبادت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ شیخ صحیح قلندر یعنی جو
जो शख्स वाकई इश्क मौला के जज्बे से वारफ्ता और मगलूब हो जाता है, उसकी शान ये होती है कि वाकई एहतराम शरीयत बल्कि अहकाम शरीयत से इश्क की सूरत में जलवा अफरोज होती है। जगह जगह कहीं पे हवाओं में उड़ना, कभी समंदर में उड़ना, कभी पत्थर के नीचे से बच्चे निकाल देना और इस तरह की और भी जो चीजें हैं उसके अंदर जो जिक्र किया है, और सब कश्मो कराफात करामात को हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसे तबसरे के जरिए उसको हल किया है कि बताया नहीं जा सकता। बहरहाल आखिरी जो पैराग्राफ है, आज़ादी के बाद जो पानीपत में खाको खून की होली खेली गई और तक़सीम हिंद का जो सान्या पेश आया, उसको पढ़कर और सुनकर बदन पर कपकपाहट तारी हो जाती है कि किस तरह इंसान जंगली जानवर से भी ज़्यादा खूंखार और बदअखलाक हो गया था। आखिरी बात जो है, क्योंकि यहाँ पे खड़े हुए हैं, उन्होंने हज़रत सैयदुल मिल्लत से इस किताब के लिखने की ख्वाहिश की और हज़रत सैयदुल मिल्लत ने इस किताब में बुजुर्गान दीन के हालात, कश्फ व करामात को जो मारूजी तौर पर जो कि किताब व सुन्नत के ऐन मुताबिक हो पेश करके मोहब्बत और आदारी की जगह को, झलक को हर जगह पेश किया है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।